السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ کہف آیت مبارکہ 93 اور 94 دونوں کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ 93 میں کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، حتی اذا بلغ سدین، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا۔ اب ذوالقرنین کی تیسری مہم جو دو پہاڑوں کے درمیان وہ پہنچا تو اس کی ذکر کیا جا رہا ہے۔ مزید اسے آپ دو پہاڑوں کے درمیان اصحاب تفسیر کہتے ہیں، جو دو مشرق سے شمال کی طرف روانہ ہوا اور دو پہاڑوں کے درمیان وہ آ پہنچا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، صد کہتے ہیں دیوار کو، دو دیواروں سے مراد یہاں دو پہاڑی سلسلے ہیں۔ داہنی طرف مشرق میں بحیرہ کیسپین تھا اور دوسری طرف بحیرہ اسود۔ ان دونوں سمندروں کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ دو پہاڑی سلسلے متوازی چلتے ہیں، اور ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان گزرگاہ سے شمالی علاقوں کے وحشی جو قبائل تھے، جسے ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں آج کے دور میں، اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ وجدہ من دونہا، اب یہاں پہ بات جو سمجھنے والی ہے کہ تو اس نے ان دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھے، وہ کوئی بات سمجھتے بھی نہیں تھے۔ یعنی تیسری مہم میں ذوالقرنین کو ایسے لوگ ملے جو وحشی قسم کے تھے، جن کا دوسری قوموں سے کوئی میل جول بھی نہیں تھا، اور وہ اپنی زبان کے سوائے دوسری کسی زبان کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایسے علمی اسباب مہیا کر رکھے تھے، جس کو ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں، جن کی بنا پر وہ ان اجنبی قوموں کی زبان بھی سمجھ سکتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ شاید اس کے پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کی زبان کو، ایک آدھ ہوتا ہی ہے نا گروپ کے اندر کہ جو اس کی زبان کو سمجھتا ہو۔ تو واللہ عالم، جو یہاں پہ مختصر بتایا جا رہا ہے، آپ اس کی تفسیر سعدی کے اندر 1552 میں آپ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے قبائلی لوگ تھے۔ آگے آ جاتی ہے آیت مبارکہ 94، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض۔ اب یہاں پہ وہ یہاں پر جو وحشی قوم تھی، انہوں نے ذوالقرنین سے جو درخواست کی، اب اس کا ذکر ہے۔ قالوا یا ذا القرنین، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان لوگوں نے ذوالقرنین کے پاس اصل میں شکایت کرتے ہوئے کہا، ان یاجوج و ماجوج، یقیناً یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی نسل کے اصل میں دو بڑے گروہ تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں، ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یاجوج ماجوج سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ یہ اس کی مختصر تفسیر میں آپ کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں۔ مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے والے تھے، یعنی وہ قتل و غارت، لوٹ مار وغیرہ کرنے میں ماہر تھے، اور پوری فساد کے ساتھ انہوں نے زمین کو بھر رکھا تھا۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، پھر کیا ہم نے آپ کے لیے کوئی آمدنی طے، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آپ کے لیے آمدنی وغیرہ طے کر دیتے ہیں، کوئی آپ کو تنخواہ وغیرہ دے دیتے ہیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ وحشی قوم نے جب یہ دیکھا کہ ذوالقرنین فاتحہ ہے، قوت اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ واقف ہے، مطلب اس وقت کی، اس دور کی قوت اور ٹیکنالوجی، اس کے لحاظ سے ان چیزوں سے وہ واقف ہے، تو انہوں نے درخواست کی کہ یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک بند تعمیر کر دیں۔ وہ خود یہ بند تعمیر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نہ وہ ان اعلیٰ نسل کی چیزوں کو، ٹیکنالوجیز کو مطلب ان کے پاس علم نہیں تھا نا، وہ بس میں نے بتایا
کہ جن کے پاس پہننے کے لیے اچھے طریقے سے لباس اور گفتگو تک نہیں تھی کرنے کے لیے، تو ان کے پاس ذرائع کیا ہوں گا؟ تو لہٰذا وہ ان فسادات سے بچنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ خود جو ہے نا یہ بند تعمیر نہیں کر سکتے، تو آپ یہاں پہ ان کو بند تعمیر کرتے. وہ چاہتے تھے کہ ٹیکس دے کر اس غارت گرا جو حملوں کا مسئلہ سلسلہ چل رہا ہے اس سے بچ سکیں. جو کوئی اور زبان نہیں سمجھتے تھے انہوں نے ذوالقرنین سے پتہ نہیں کیسے بات کی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس بات چیت کے لیے کسی ترجمان کی خدمت لی گئی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی وسائل عطا کیے تھے ان میں مختلف زبانوں کا علم بھی جانتا ہو سکتا ہے، واللہ اعلم. اس حوالے سے نا ہمیں یاجوج ماجوج کی ہسٹری یا اس قدیم زمانے کی جو معاملات ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگلی آیت کے حوالے سے قالو یا ذوالقرنین یاجوج ماجوجا کے اس کے علاوہ کہ ہمیں یہ بنا دے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، یعنی ان پہاڑوں کے درمیان واقع اس واحد قدرتی گزرگاہ کو بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں. یہ یاجوج ماجوج اصل میں کون تھے؟ ان کے بارے میں جاننے کے لیے نسل انسانی کی قدیم جو تاریخ ہے نا اس کا ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا. قدیم روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ان کے وہ جو حضرت نوح علیہ السلام ہے آپ کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے چلی تھی. ان میں سے سامی نسل تو بہت معروف ہے. قوم عاد، قوم ثمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سامی نسل میں سے تھے. حضرت یافس کی اولاد کے لوگ وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے شمال کی طرف چلے گئے. وہاں سے ان کی نسل بڑھتے بڑھتے شمالی ایشیا، یورپ کے علاقوں میں پھیل گئی. چنانچہ مشرق میں چین اور ہند چین کی یلو ریسز جسے کہا جاتا ہے، مغرب میں روس اور اسکینڈینیوین ممالک کی اقوام، مغربی یورپ کے جو اینگلوز سیکس ان کا یہی نام ہے، ان کو اس کو کیا اردو میں کروں، مشرقی یورپ کہتے ہیں. اینگلو سیکسنز میں خصوصی طور پر شمالی علاقوں اور صحرائے گوبی کے جو علاقے کی تمام آبادی ہے وہ حضرت یافس کی نسل سے تعلق رکھتی ہے. دیکھیں تورات میں حضرت یافس کے بہت سے بیٹوں کے نام درج ہیں. ان میں ماسک ہے، ٹوبل ہے، گوگ ہے، میگوگ ہے، یعنی یہ قابل ذکر ہیں تورات کے اندر. ممکن ہے کہ روس کا جو شہر ماسکو ہے حضرت یافس کے بیٹے ماسک کے نام سے آباد کیا ہو. اسی طرح سے بیٹلک جو سی ہے یا بیٹلک اسٹیٹ ہے اس کا نام غالباً ٹوبل ہو کے نام پر رکھا ہو. بہرحال یورپ کے جو اقوام اور تمام جو ریزیز ہیں وہاں کے یاجوج ماجوج کی ہی نسل سے ہیں. بنیادی طور پر غیر متمدن اور وحشی لوگ تھے جن کا پیشہ لوٹ مار، قتل و غارت گری تھا. وہ اپنے ملحقہ علاقوں میں حملہ آور ہوتے تھے، قتل و غارت کا بازار فل گرم کرتے تھے اور لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے. ان کی اس غارت گری کی جو جھلک ہے موجودہ دنیا میں بھی دیکھی گئی ہے، جو جن کا نام میں نے پہلے بھی لیا، اینگلو سیکسنز نے ایک سیلاب کی طرح یورپ سے نکل کر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ایشیا، افریقہ نو آبادی جو نظام ہے ان کے شکنجے میں جکڑ لیا. بعد ازاں مختلف عوام کی بنا پر انہیں ان علاقوں سے بظاہر پسپا تو ہونا پڑا، مگر حقیقت میں دنیا کے بہت سے ممالک پر بلا واسطہ اب بھی ان کا قبضہ ہے. ہم سب واقف ہیں ان لفظوں سے. MIF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے ان کی ہی کہہ لیں کہ بلا واسطہ حکمرانی کو مضبوط کرنے میں ان کی بہت مدد کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرب قیامت میں ان قوموں کی ایک اور یرغار ہونے والی ہے. ان کی تفصیلات احادیث اور روایات میں آپ کو ہمیشہ ملیں گی. قیامت سے قبل دنیا ایک بہت بڑے ہولناک جنگ میں لپیٹ میں آ جائے گی. ہم نے یہ بار بار سنا ہے اور آج کل تو بہت زیادہ سن رہے ہیں.
اس جنگ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احادیث کی روشنی میں المحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں، جبکہ بائبل میں اس کو یہ جو لفظ مشہور ہوا ہے نا ارمگڈون، یہ بائبل کا لفظ ہے۔ بائبل کے اندر اس نے ارمگڈون کے نام سے دیا گیا ہے۔ مشرق وسط کا علاقہ اس جنگ کی مرکزی میدان بنے گا۔ اس جنگ میں ایک طرف عیسائی دنیا اور تمام یورپی اقوام ہوں گی، دنیا کا دوسرا یعنی کہ دنیا کی دوسری طرف مسلمان ہوں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر امام مہدی کی صورت میں عطا کرے گا۔ امام مہدی عرب میں پیدا ہوں گے اور وہ مجدد ہوں گے۔ پھر کسی مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا۔ خراساں کے علاقے سے مسلمان افواج ان کی مدد کو جائیں گے۔ پھر اس جنگ کا خاتمہ اس طرح ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، یوں اسلام کا عروج ملے گا اور ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا اور دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانان پاکستان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ یہاں کے نظام خلافت قائم کریں اور ہمسایہ علاقہ خراساں سے جو فوجیں امام مہدی کے لیے روانہ ہوں، اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر دے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ جب ہولناک قسم کی جنگ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی نا، تو اس کے بعد یجوج مجوج کی بہت بڑی یلغار ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم کیسے یلغار ہوگی یہ ہم ذوالقرنین کی ہی زبان سے اگلی آیات میں سنیں گے۔ میرے خیال میں یہ جو لوگ ہیں یجوج مجوج، چین اور چین ہند وغیرہ علاقوں کی طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ یہ لوگ ارمگڈون میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ اس کے بعد اس علاقے پر یلغار کر کے تباہی مچائیں گے۔ سورۃ انبیاء کی آیت مبارکہ 94، 97، 98 ان کی اس یلغار کا ذکر کافی ڈیٹیل کے ساتھ قرب قیامت کے واقعات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ 93 اور 94 کی وضاحت ہے، انشاءاللہ 95، 96 کی وضاحت انشاءاللہ کل کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔